اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3846، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام سے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعث کی لڑائی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت لائے تو یہاں انصار کی جماعت میں پھوٹ پڑی تھی۔ ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انصار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3847، اردو ترجمہ۔ اور عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہیں عمرو نے خبر دی، انہیں بکیر بن اشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، صفا اور مروہ کے درمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے۔ حدیث نمبر 3848، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو مطرف نے خبر دی، کہا میں نے ابو سفر سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا اے لوگو میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناؤ، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا۔ جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے تو وہ حتیم کے پیچھے سے طواف کرے، اور ہجر کو حتیم نہ کہا کرو، یہ جاہلیت کا نام ہے۔ اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا، جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا۔ حدیث نمبر 3849، اردو ترجمہ۔ ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی، اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے۔ اس بندریا نے زنا کرایا تھا، اس لیے سبھوں نے مل کر اسے رجم کیا، اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا۔ حدیث نمبر 3850، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں، نسب کے معاملے میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تیسری عادت کے متعلق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے، اور سفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کی علت سمجھنا۔ حدیث نمبر 3851، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان۔ آپ کا نام مبارک ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ہم سے احمد بن ابی رجا نے بیان کیا، کہا ہم سے نظر نے بیان کیا، کہا ان سے حشام نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں 10 سال رہے، پھر آپ نے وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حساب سے کل عمر شریف آپ کی 63 سال ہوتی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3852۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکے میں مشرکین کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کیا، ان کا بیان۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے قیس بن ابو حازم سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے خباب بن ارد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کعبے کے سائے تلے چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا، اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگھوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام و کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک تنہا جائے گا، اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ بیان نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا۔ حدیث نمبر 3853۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا، صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا۔ حدیث نمبر 3854۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے قنظر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے۔ قریش کے کچھ لوگ وہیں ارد گرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی محیط اونٹ کی وجڑی بچے دان لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا، اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی، اسے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا کی، یا ابی بن خلف کے حق میں فرمائی۔ شبہ راوی حدیث شعبہ کو تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ یا ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا، اس لیے کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی
حدیث نمبر 3846 سے 3854 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔